آل رائٹ فرینڈز، اب ہم آگے بڑھیں گے، لیکن کورس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو شروع کے ان کچھ لیسنز میں ایسی انفارمیشن دوں تاکہ اگر آپ فیوچر میں ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں فردر پروگریس کرنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ویڈیو لیسن میں آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ کامن ٹرمز کے متعلق انفارمیشن دوں گا تاکہ اگر میں فیوچر میں کہیں ان کو دہراؤں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویب ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں جو پہلی کامن ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ڈومین یا ڈومین نیم کی ہے۔ ڈومین یا ڈومین نیم سے کیا مراد ہے؟ تو جیسے آپ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، گوگل کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کے لیے آپ کو گوگل کا ایڈریس جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا گوگل کا جو ویب سائٹ ایڈریس ہے وہ ہے www.google.com، تو یہ google.com کی ڈومین نیم ہے۔ اسی طرح اگر آپ spinzer.com کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس spinzer.com کا جو ایڈریس ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی خاص ویب سائٹ کو جب آپ وزٹ کر رہے ہوں تو اس کا جو ایڈریس ہے، جو آپ ایڈریس بار میں ویب براؤزر کے ایڈریس بار میں ٹائپ کرتے ہیں، وہ ڈومین نیم کہلاتا ہے یا ان شارٹ ڈومین کہلاتا ہے۔ یہ ڈومین نیم ہو سکتا ہے کہ .org میں ختم ہوتی ہو، .edu.pk ہو، .gov ہو، .tv ہو، جیسے کہ جیو ٹی وی کا جو ڈومین نیم ہے ان کا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ ہے www.geo.tv۔ تو یہ ڈومین نیم جو ہے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، اس کو ہم ٹاپ لیول ڈومین یا سیکنڈ لیول جو ہے ڈومین کہتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شارٹ ڈومین کسی بھی ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ڈومین نیم یا ڈومین کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈومین کی جو بیسک ٹرمنالوجی ہے یہ تو ہمارے لیے آسانی کے لیے ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ پر آئی پی ایڈریسز کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک تھوڑا سا لینتھی سبجیکٹ ہو جائے گا، اس پہ میں ابھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ اتنا یاد رکھیں کہ ڈومین نیم کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈومین یا ڈومین نیم کہیں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے ڈومین نیم بیسیکلی ایک آئی پی ایڈریس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو کمپیوٹرز جو ہیں اس آئی پی ایڈریس کے ذریعے آپ کے سامنے وہ ڈیزائرڈ ویب پیج یا ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں، آپ کی اسکرین پر ڈسپلے کرواتے ہیں۔ ڈومین کے بعد اگلی ٹرم جو کہ ویب ڈیولپمنٹ میں کامن ہے اور یوز ہوتی ہے، ویسے بھی آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا، وہ ہے ویب پیج کی۔ اور جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ویب پیج کیا ہوتا ہے، ویب سے مراد انٹرنیٹ یا ورلڈ وائڈ ویب ہے، اور پیج سے مراد صفحہ، جو کہ کسی کتاب کا صفحہ ہو سکتا ہے یا اور کوئی صفحہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس ٹرم سے مراد ہے کہ انٹرنیٹ کا صفحہ یا ویب کا صفحہ۔ تو ایک ٹائم میں جب آپ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اسکرین کو جب دیکھتے ہیں وہ ایک صفحہ کہلاتا ہے، ویب پیج کہلاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ویب سائٹ میں کئی ویب پیجز ہوں جو کہ ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کسی سمپل ویب سائٹ پہ صرف 3 یا 4 ویب پیجز ہوں، جیسے کہ spinzer.com پر ہو سکتا ہے آپ کو ایک اباؤٹ اس کا پیج ملے، جس کو سمپل ٹرمز میں پیج بھی کہتے ہیں یا آپ ویب پیج کہہ سکیں، تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اباؤٹ اس کا ایک ویب پیج ملے spinzer.com پر، ایک ویب پیج آپ کو کانٹیکٹ اس کا ملے، ایک ویب پیج آپ کو ٹیوٹوریلز کا ملے، ایک ویب پیج ہوم پیج کا ملے۔ تو کسی بھی ویب سائٹ کے انڈیویجول لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں، ایک اسکرین کی بات کر رہے ہوں تو اس کو ہم ویب پیج کہیں گے، اور اسی طرح سیٹ آف ریلیٹڈ ویب پیجز جو ہیں، کسی بھی ویب سائٹ کے جو ویب پیجز کا مجموعہ ہے اس کو ہم ویب سائٹ کہتے ہیں۔ مثلا spinzer.com کے اوپر جتنے بھی ویب پیجز ہیں ان سب کو اگر ہم کسی خاص بندے کو ریفر کرنا چاہیں تو ہم اس کو ایک خاص ویب سائٹ، کسی خاص ویب پیج کا ایڈریس نہیں دیتے، بلکہ ہم spinzer.com کے جو ایڈریس ہے، جو ڈومین نیم ہے، وہ اس کو ریفر کرتے ہیں، اور وہ سمپل وہ جب اس ویب سائٹ پر جائے گا تو اس کے بعد وہ وہاں سے آٹومیٹیکلی اگر چاہے تو کسی بھی ویب پیج تک جا سکتا ہے۔ تو سیٹ آف ریلیٹڈ ویب پیجز جو کہ کسی ایک ویب سائٹ کے اندر ہی محدود ہوتے ہیں ان کو ہم ویب سائٹ کہتے ہیں۔ مجموعے کو ہم ویب سائٹ کہیں گے، اور اگر انڈیویجول لیول پر بات کریں تو وہ ایک ویب پیج ہوگا، ایک جو کمپیوٹر کی اسکرین ہے وہ ویب پیج کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے وہ ویب براؤزر کی ہے۔ ویب براؤزر آپ میں سے اکثر لوگوں کو علم ہوگا کہ ویب براؤزر کیا ہوتا ہے۔ براؤز سے مطلب نیویگیٹ کرنا، کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا۔
تو ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ ویب براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ویب براؤزر کے طور پہ یوز کرتے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ موزیلا فائر فاکس کو آپ ویب براؤزر کے طور پر یوز کرتے ہوں. تو یہ جو سافٹ ویئرز ہیں دو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں، دو ڈفرینٹ کمپنیز کے سافٹ ویئرز ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ویب براؤزرز کہتے ہیں. گوگل کروم کا ایک ویب براؤزر ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور ویب براؤزرز بھی ہیں جن میں سفاری جو کہ آئی تھنک میکنٹاش کمپیوٹرز کے لیے ہے. تو اس طرح کا جو سافٹ ویئر جس کو ہم انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے، ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو کلائنٹ بھی کہا جاتا ہے. ویب براؤزر کے بعد اگلی ٹرم ویب سرور کی ہے، اور جیسے کہ آپ کو سرو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کے اوپر ڈفرینٹ ویب سائٹس جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، ان کو ہوسٹ کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے. اور جب کوئی یوزر اپنے کلائنٹ کی مدد سے، ویب براؤزر کی مدد سے، موزیلا فائر فاکس میں فرض کریں کہ ایک ویب سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس پہ ہماری spinzer.com کی ویب سائٹ موجود ہے. تو اب ویب براؤزر میں اگر کوئی شخص spinzer.com یا test.com لکھتا ہے تو یہ ریکویسٹ جو ہے ایک انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ویب سرور تک جائے گی، اور وہ ویب سرور اگر وہاں پر وہ ویب سائٹ موجود ہے تو وہ ان رسپانس واپس ایک HTML کے ذریعے ایک HTML کا پیج اس کو فائر اپ کرے گا، ویب براؤزر کو سینڈ کرے گا، اور یوں اس خاص ممبر کے سامنے، اس خاص یوزر کے سامنے جو کہ test.com کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہتا تھا، وہ ویب پیج جو ہے اس کو اپنی اسکرین پر ڈسپلے ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو انٹرنیٹ جو ہے ویب سرور جو ہے بیسیکلی یہ ایک کمپیوٹر ہے جس کے اوپر کئی ویب سائٹس جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں، اور جب کسی یوزر کو ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہو تو وہ جیسے ہی اپنے ایڈریس فائر فاکس میں یا انٹرنیٹ ایکسپلورر میں وہ ایڈریس ٹائپ کرتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اس خاص ویب سرور تک ریکویسٹ پہنچتی ہے، اور وہ اس ریکویسٹ کے جواب میں دوبارہ ایک ویب پیج آتا ہے اس یوزر کی اسکرین پر، اور یوں جو ہے اس خاص ویب سائٹ کو وہ ایکسیس کرتا ہے. اس سے آگے اگر وہ کہیں وزٹ کرنا چاہے، کسی دوسرے ویب پیج پہ جانا چاہے، یا وہاں پر اس ویب سرور پہ موجود کوئی مووی پلے کرنا چاہے، تو وہ تمام کی تمام ریکویسٹ جو ہے پہلے ویب سرور تک جائیں گی. اس کے بعد اس کے جواب میں اگر تو وہ ویب سرور الاؤ کرتا ہے تو وہ واپس وہ جو میڈیا ہے یا ویڈیو ہے، جو آڈیو فائل ہے یا کوئی ٹیکسٹ فائل ہے، PDF فائل، وہ واپس اس کلائنٹ تک یا اس یوزر تک پہنچتی ہے. تو ویب سرور جو ہیں بہت پاورفل قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ہمارے عام کمپیوٹرز بھی جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہوں، یہ بھی ویب سرور کے طور پر یوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ ہم اس کو کیوں اپنے گھر کے کمپیوٹر کو ویب سرور کے طور پر یوز نہیں کر سکتے. تو ویب سرورز بیسیکلی ایسے کمپیوٹرز ہیں جن کے اوپر ویب سائٹس موجود رہتی ہیں، اور جیسے ہی ان کو ریکویسٹ آتی ہے کسی خاص ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے تو وہ واپس اس کے جواب میں اس کو وہ ویب سائٹ بھیج دیتے ہیں. اور یہاں پر تو ایک سنگل کلائنٹ کی ہم نے بات کی. ویب سرور جو ہیں ایٹ اے ٹائم ملٹیپل ریکویسٹ جو ہیں وہ ان کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ google.com کے جو ویب سرورز ہیں ان پر ایک ٹائم میں لاکھوں کے تعداد سے سرچز ہو رہی ہوں، تو جو ہے وہ ویب سرور اس وجہ سے بہت زیادہ پاورفل ہونے چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو بیک وقت کئی زیادہ ریکویسٹس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کے رسپانس میں ان کو واپس وہ انفارمیشن بھی ڈیزائرڈ یوزر تک پہنچانی ہوتی ہے. اسی طرح ویب سرور یہ تو ہم نے کلائنٹ کے پرسپیکٹیو سے دیکھا کہ ایک عام یوزر جو ہے ویب سائٹ کو کیسے ایکسیس کرتا ہے. وہ سمپل HTTP ریکویسٹ کے ذریعے اپنے ویب براؤزر کے ذریعے جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے ویب سرور تک، اور اس کے جواب میں واپس اس کو ایک ویب پیج اس کی اسکرین پر ڈسپلے ہوتا ہے. اسی طرح جو ویب ڈیولپر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ویب ڈیولپر، یہ لازم نہیں ہے کہ ویب ڈیولپر جو ہے ویب سرور کے پاس اس کو فزیکل ایکسیس ہو، وہ اس کو ٹچ کر سکے، اسی بلڈنگ میں رہتا ہو جہاں پر وہ ویب سرور موجود ہے. تو ویب سرور کا جو ڈیولپر ہے، جو ویب سائٹ کا ڈیولپر ہے، مثلا test.com کا جو ڈیولپر ہے جو اس ویب سائٹ کو مینٹین کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں موجود ہو، تو وہ وہاں سے اپنی
چینجز کرے گا ویب سائٹ پر اپنے کمپیوٹر میں، اور پھر وہ اس کو FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول کے ذریعے اس کو اپلوڈ کرے گا ویب سرور پر، اور یوں وہ چینجز جو ہیں یہاں پر اس ویب سرور پر محفوظ ہو جائیں گی، اور جیسے ہی کوئی یوزر اس کو ایکسیس کرے گا تو اس کو وہ چینجز امیڈیٹلی اس کی اسکرین پر نظر آئیں گی۔ تو ویب سرورز کا اور اس کا جو سسٹم ہے اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ ویب سرور جو ہے وہ کتنے کاسٹلی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سمپل ویب سائٹ بنانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنی زیادہ کاسٹ کی ضرورت ہے، جو کہ ویب سائٹ آپ کی نیڈز کے لیے درکار ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈومین نیم سمپل .org تک جو ایڈریس ہے، یا .com یا .edu .pk ٹاپ لیول ڈومین تک جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو ہم ڈومین نیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری ٹرم ہے جس کو ہم URL بھی کہتے ہیں، جو کہ یونیفارم ریسورس لوکیٹر کا مخفف ہے۔ تو یہ یونیفارم ریسورس لوکیٹر جو ہے یہ کسی بھی ویب سائٹ کا جو کمپلیٹ کسی ویب پیج تک پہنچنے کا جو کمپلیٹ پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم یونیفارم ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ مثال اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ http notepad++ .org، یہاں تک تو یہ اس ویب سائٹ کا ڈومین نیم ہو گیا۔ اس کے بعد جو کمپلیٹ پاتھ ہے /features.html، شروع سے HTTP سے لے کے .html تک یہ ایک یونیفارم ریسورس لوکیٹر ہے، جو کہ جو ہے یونیک ہے اس ویب پیج تک پہنچنے کے لیے، اس خاص حصے تک پہنچنے کے لیے۔ تو کسی بھی ویب پیج کا جو کمپلیٹ پاتھ ہے اس کو ہم یونیفارم ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں۔ یونیفارم ریسورس لوکیٹر ہو سکتا ہے کہ www.com یا .org تک بھی ہو، کیونکہ وہ اس ویب سائٹ تک پہنچنے کے لیے یونیفارم ریسورس لوکیٹر تھا، لیکن اگر کسی ویب پیج کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کا جو کمپلیٹ پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم یونیفارم ریسورس لوکیٹر کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو لیسن میں جو میں نے کامن ٹرمینالوجیز پہ بات کی آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تو بیسک 5-6 بیسک ٹرمز تھیں جو کہ اوور اینڈ اوور بہت زیادہ یوز ہوں گی، اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کے لیے آپ ایک ویڈیو بنا دوں۔ اس کے بعد بعض ٹرم ایسی ہیں جو کہ یہاں پر میں نے مینشن نہیں کی، لیکن وہ جیسے جیسے ہم ٹریننگ میں پروگریس کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی وہاں پر بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، اور پھر اگر کوئی پرابلم ہوگی تو اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ اسی وقت سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔